السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر حضرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس موضوع کے حوالے سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اسباب اور اس کے مظاہر کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ لوگ یہ بات اکثر سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے، خاص طور پہ فلسطین کی، اس صورت میں ہر طرف دعائیں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس ظلم کا شکار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا رو کر اور بڑے دل کی درد کے ساتھ گزارشات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد یہ مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ اس حوالے سے ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے پاس آتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور دنیا کے اندر اس کے مظاہر موجود بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپنی مدد اور نصرت کے دروازے کھولے ہیں۔ شروع ہی میں ایک بات، ہمارا جو مسلمانوں کا پہلا دور جس پہ ہم مسلمان بڑا فخر کرتے ہیں، اصحاب رسول کا وہ دور غزوہ بدر کی جنگ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کچھ سامان، ہتھیار، جو ذرائع وسائل ہیں ان کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن ان کا ایمان ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، لیکن جان تو ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ ان کے ایمان کا لیول درجہ یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں آنے والا لشکر
جو تعداد میں بھی زیادہ، وسائل کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے۔ اس قدر عبرتناک شکست اس لشکر کو ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا مومنو اس بدر کی جنگ کو یاد رکھنا کہ ہم نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ جو ہماری تعداد تھی، جو ہمارے وسائل تھے، وہ دشمن کے ساتھ لڑنے والے نہیں تھے، تو ہم نے اس وقت تمہاری مدد کی۔ پھر دوسرا ایک دور آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کو فتح کر لیا۔ جب مکہ کو فتح کر لیا، اب مسلمانوں کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، تعداد بھی بڑھ گئی ہے، دشمن بھی کمزور ہو چکا ہے۔ اب مکہ فتح کر کے آپ فاتح مکہ بن چکے ہیں، اور ساتھ ہی ایک علاقہ ہے حنین کا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے، صحابہ کرام کا لشکر، لیکن اب تعداد زیادہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے کہا حنین کی جنگ میں ہم نے تمہاری حالت کو دیکھا اور تمہارے اندر کے جو احساسات ان کو دیکھا، تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ آج تو ہم ان کو ہرانے والے ہیں، ان کو بڑے ذلیل کرنے والے ہیں، کیونکہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، آج دشمن کمزور ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس جنگ کے اندر ہے مسلمانوں، ہم نے تمہارے ساتھ پھر کیا کیا کہ تم جنگ کے اندر اس طرح کا معاملہ بن گیا کہ تم میدان جنگ چھوڑ گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس میدان جنگ کے اندر اکیلے کھڑے ہیں۔ اور اسی جنگ کے اندر آپ نے وہ جملہ بولا تھا جو بڑا مشہور ہوا تاریخ کے اندر، انا ابن عبد المطلب، آؤ لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا یہاں کھڑا ہوں، میں تو میدان سے آگے پیچھے نہیں ہٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات قرآن کے اندر اس حوالے سے بیان کیے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کبھی بھی دنیا میں یہ نہ سمجھنا، اس بارے میں کوئی شک نہیں، وسائل کو اختیار کرنا، ذرائع کو اختیار کرنا، اور اس میدان میں مسلمانوں کو ترقی کرنا، اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسلام نے نفی نہیں کی کہ بالکل گھر میں بیٹھے رہو، جو بڑی قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کرنے چاہیے وہ استعمال نہ کرو، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اسلام کہتا ہے ان ذرائع پر، ان وسائل پر اس طرح کا بھروسہ نہ کرو کہ ان کے ذریعے ہم دشمن کو ہرائیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ ان کے ذریعے کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں دو واقعات مسلمانوں تمہارے سامنے ہیں، غزوہ بدر کا بھی، جب تمہارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، تعداد بھی نہیں تھی، ہم نے تمہیں ان پر غالب کر کے یہ ثابت کیا کہ فتح اس کو ہوگی جب ہم چاہیں گے، جو جس کے ساتھ ہم ہوں گے۔ اور حنین کی جنگ میں تمہاری تعداد زیادہ تھی، تمہارا دشمن کمزور تھا، لیکن ہم نے میدان جنگ سے تم لوگ بھاگے اور تمہیں ایک پریشانی لاحق ہوئی، اور تمہیں لگا کہ دشمن کے تیر تمہاری طرف اس طرح آ رہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اور بعد میں تم سنبھل گئے۔ لیکن ہم نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ کبھی تعداد کے اوپر بھروسہ، کبھی اس پہ فخر نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اسی کے ذریعے مسلمان قومیں، مسلمان ممالک یہ دنیا پہ غالب ہیں، نہیں، سب مسلمان قوموں کا، مسلمان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا ہو اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ایسا ہو۔ آج دیکھیے ایک افسوسناک صورتحال، پہلے اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے پاس مدد آتی ہے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مومنو تم متحد رہنا، آپس کے اختلافات میں نہ پڑنا۔ جب تم آپس میں کے اختلافات میں پڑو گے اور اپنے اتحاد کو ختم کر دو گے، پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں آپس کے تنازعات کے اندر
آپس کے اختلافات کے اندر ہرگز اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ تم ایک دوسرے سے ایسی نفرت کرو اور ایسا ماحول پیدا کر دو کہ اگر ایک دشمن ملک کے اوپر بعض کافر اس طرح کا حملے کر رہے ہیں کہ وہ مظلوم بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں کی وہ خبر نہیں سنی کہ اسلامی ممالک کا اجلاس ہوتا ہے، اسلامی ممالک اس بات پہ اکٹھے نہیں ہوتے کہ اب اسرائیل کے ساتھ کس پلاننگ کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہی اختلاف کر جاتے ہیں، وہی اس بات کو اس طرح سیاسی رنگ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ فلاں ملک سیاست کر رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے، اس کا فائدہ فلاں کو ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس بات کو سوچ نہیں رہا کہ اصل جو لوگ پٹ رہے ہیں، جن سے ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں۔ ہمیں یہ قرآن نے واضح کہہ دیا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ الفاظ سنیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلافات میں اس قدر شدت مت لاؤ کہ آپس میں اتحاد تم ختم کر بیٹھو، اگر ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے۔ اور آج ہر ملک اس بات سے ڈر رہا ہے کہ ہم حملہ نہ کریں، کوئی اور کرے، ہمارا کیوں نقصان ہو، کسی اور کا نقصان ہو۔ فَتَفْشَلُوا، یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ تم بزدل بن جاؤ گے۔ اور اگلے لفظ، وہ لفظ ایسے ہیں جو کہ ہماری زبان کے لفظ ہیں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تمہاری پھر اتحاد کی و قوت کی جو ہوا نکل جائے گی، تمہاری بالکل جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، مومنو یاد رکھو ایسے حالات میں صرف صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اتحاد مسلمانوں کا اتفاق جب بھی دنیا میں رہا ہے، دشمن یہ جرأت نہیں کر سکا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر غالب آ سکے۔ جب مسلمانوں کا اختلاف بڑے ہیں، بڑے بڑے مسلمان ممالک آپس میں ٹکرا گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں، ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے حلیف دوست ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات اور دشمن ہیں۔ جب اس قدر اختلافات، مسلمانوں کی سوچیں فکریں اس قدر بڑھ جائیں گی، ان میں اختلافات پیدا ہو جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں دشمن فائدہ اٹھائے گا، وہ تم پہ غالب آ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر ایمان لاؤ گے، اپنے ایمان میں پکے رہو گے، کبھی بھی تمہارے اوپر دشمن غالب نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کمزور بننے کا مظاہرہ کرو ہی نہ، تم کمزور نہیں ہو سکتے، تم کسی قسم کا غم کرو ہی نہ، اور تم اس دنیا پہ غالب رہو گے۔ انتم العالون، ہر طرح کے میدان میں جو اس دنیا میں جو انسان جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے اوپر غالب رکھے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ پھر ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، ہمارا رب کے اوپر اس طرح کا وہ بھروسہ، وہ توکل نہیں رہا، ہمارا ایمان۔ اب یہ بات تو انتہائی افسوسناک ہے نا کہ ہم تو چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اپنے ایمان کو ختم کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دنیا کے تھوڑے تھوڑے مفادات، ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات سنیے، قرآن کی آیت کتنی واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع خود فرماتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ، جو گروہ، جو مسلمان مومن بن چکے ہیں اچھی طرح، اللہ کہتے ہیں پھر ان کا دفاع ہم کریں گے، اللہ ان کا دفاع کرے گا۔ جب اس دنیا میں رب تعالیٰ دفاع کرتا ہے، دفاع کی وہ صورتیں پھر سامنے ہیں نا کہ ابو جہل یہ بات دیکھ رہا ہے کہ جس کے لیے ہم آئے تھے مکہ سے قافلے کو بچانے کے لیے، وہ قافلہ بچ کے نکل چکا ہے۔ بدر کی جنگ کا ایک مقصد یہی تھا
کہ مکے والے کہتے تھے کہ مدینہ والوں نے ہمارے ایک قافلے کو روکا ہے، ہم اس کو بچانے کے لیے اس کے دفاع میں جاتے ہیں، لیکن ان کو رستے میں خبر ملتی ہے کہ وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، مدینے والے مسلمان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کا تکبر اور ان لوگوں کو اپنی تعداد کے اوپر، اپنے وسائل کے اوپر اس قدر بھروسہ کہ ابو جہل اس بات پہ اڑ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں آئے تو ہیں، ہم ان مدینے والوں کو مٹا کے جائیں گے۔ اور دوسری جنگ میں دیکھو، جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، صرف مکے والوں کا لشکر نہیں، خیبر کے یہودی نہیں، مدینہ کے ارد گرد کے سارے یہودی، سارے گروہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس جنگ کو اس لیے احزاب کا نام دیا گیا، حزب کی جمع احزاب، گروہ کی جمع زیادہ گروہ، اور اس طرح یہ جو گروہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے یہودیوں نے سارے گروہ جمع کیے، سپیشل مکے والوں کی جا کے منتیں کی کہ آؤ ایک دفعہ ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمیں ایک دفعہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ان مدینے والوں کو ختم کر دیں گے، نہیں تو یہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ سارے گروہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنو، کیا تم نے وہ راتیں نہیں دیکھی؟ چند دن، ایک خندق ہے، مسلمانوں کا گروہ ایک طرف ہے، سامنے دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو نا جب ہم نے ایک رات سردی کے اس موسم میں اس قدر شدید بارش نازل کی اور ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلائیں کہ دشمن کے خیمے ایسے اڑ گئے، دشمن وہاں سے بھاگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اوپر سے تمہیں موقع مل گیا کہ تم بھی حملہ کرنے والے، تمہاری کوئی محنت نہیں تھی، تم نے اس کے لیے اس لشکر کو بگانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے وہ لشکر بگائے۔ تمہارے سامنے سے وہ لشکر جو قوتیں تمہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں خندق کھودنی پڑے گی، ہم آمنے سامنے آ کے ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ لشکر تم سے بگائے، تمہارے سامنے وہ نہیں آ سکے، تمہارا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا، ایک بندے پر بھی حملہ نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ پھر ان مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ ایسا دفاع کرتا ہے، پھر کوئی کسی طرح اکٹھے ہو جائیں، دشمن کس قدر بڑے وسائل لے کے آ جائے اور کتنی بڑی طاقت بن جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سامنے کسی کی کیا طاقت۔ وہ لوگ دیکھیں نا، اللہ کہتے ہیں قارون، وہ مالدار شخص، اس کو لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ اس بات کا منکر ہو گیا کہ یہ سارے وسائل میرے اپنے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ ہم نے اس کو دھنسایا۔ فرعون وہ بڑا بادشاہ، موسیٰ کے چند ساتھی جو اس بڑے لشکر کو آتے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، ابھی آپ اور آپ کا رب جا کے اس فرعون کے لشکر سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑنے والے موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام۔ تو ایسے وقت میں ہم ذرا تصور تو کریں، یہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک دریا ہو، اس کے اندر سے رستے بن جائیں، دونوں طرف سے پانی رک جائے، نہ پانی ادھر چلے نہ ادھر چلے، رستہ صاف رستہ بن جائے، مومنوں کا، پیغمبر کے ماننے والوں کا اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا ایک لشکر وہاں سے گزرتا ہے، پھر ایک دشمن کا لشکر وہاں سے گزرتا ہے، پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دفاع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ اپنے ایمان میں پکے ہوتے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے، اس وقت بھی ہم حمایت ہم اپنے رسولوں کی کریں گے اور مدد مومن بندوں کی کریں گے۔ اور فرمایا وہ دن ایسا ہوگا وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، وہ ایسا قیامت کا دن جب ظالم لوگ بڑی بڑی معذرتیں کریں گے،
ان کو سب کچھ وہاں نظر آ جائے گا، وہ کہیں گے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، لیکن ان کا وہاں معافی مانگنا لا ينفع الظالمین، ان ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اس قدر مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور آیت سنیے جس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پہ بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے یہ بات ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے، کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ دیکھیے جب ہمارا ایمان ایسا ہوا، ہمارا اللہ پہ توکل جاتا رہا، ہماری عملی صورتحال، ہمارے آپس کے معاملات اس قدر بگڑ گئے، بھائیو وہی باتیں کہ جب اس معاشرے میں سود عام ہو، بے حیائی عام ہو، معاملات میں جھوٹ فراڈ عام ہو جائے، عبادات کی طرف ہم نہ آئیں اور ہم کہیں کہ پتہ نہیں ہم گھروں میں سوئے رہیں گے اور ایمان سے ہم دور رہیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہ مانگیں گے اور پچھتائیں گے بھی نہیں، کبھی اس بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، تو پتہ نہیں اس طرح آنن فانن اللہ کی کوئی مدد آ جائے گی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب مسلمان لوگ، اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، خاص طور پہ فی الوقت جو مسلمانوں کی صورت ہے کہ جو مسلمان لوگ جب ان مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد صرف اور صرف، انما عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں کلمہ حصر، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد جن وجوہات سے کر رہا ہے، اس میں سے ایک وجہ اس امت کے وہ غریب، وہ مظلوم، وہ کمزور لوگ ہیں کہ جب میری امت کے لوگ کمزوروں کی مدد کریں گے، جب ان کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس امت کے لوگوں کی مدد ہم کریں گے۔ اور یہ جو ہم معاشرے میں ایک سطحی طور پہ، ہم علاقائی طور پہ بھی ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے کسی پڑوسی کی، اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کے وسائل میں اگر اضافہ ہو رہا ہے اور آپ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، تو کبھی بھی اس سخاوت کو، کبھی بھی اپنے ان کمزور بھائیوں کے ساتھ مدد کے اس کام کو روکے نہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم تم کو رزق دیتے ہیں، یہ جو ہم تمہیں خوشحالی دیتے ہیں، بعض اوقات یہ ان کمزور لوگوں کی مدد کے سبب ہے کہ جب آپ ان کی مدد کرتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، یا وہ مسلمان قوم کتنی خوش نصیب قوم ہے کہ جس کے لیے صبح صبح غریبوں کے بچے، غریب عورتیں، غریب مرد اپنے گھروں کے اندر جب کھانا کھائیں تو دعا کریں، جب کوئی سہولت اختیار کریں تب دعا کریں کہ یا اللہ یہ سہولیات ہمیں دینے والا، یا اللہ یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، سبب بننے والا، اللہ تو اس کے مسائل کو تو حل کر دے، اللہ تو اس کے لیے تو راضی ہو جا، اس کے لیے تو خوشحالی کر دے۔ جب کمزور لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے اٹھتی ہیں، بعض اوقات جب ہم تھوڑا سا خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے عمل چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اب ہم خود بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، اب ہمارا خود ہمارا اپنا بزنس وہ بھی بڑی ترقی کر رہا ہے، ہم اپنے بل بوتے، اپنے قابلیت، اپنا وہ بزنس میں تجربہ وہی ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے۔ نہ میرے بھائی، وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو آپ غریبوں سے حسن سلوک کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ مدد تعاون کا سلسلہ جو آپ نے جاری رکھا تھا، وہ غریبوں کی مدد کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ جب آپ یہ کام روکیں گے تو کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے رستے روک دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ وسائل کے رستے بند کر دے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ، ایک بندے نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں میرا بھائی ہے، میرے ساتھ کچھ مدد کر رہا تھا،
تو اچانک اس نے مجھے کہا ہے یہ جو میں آپ کو مدد کر رہا ہوں اس کے حوالے سے اس نے مجھے کچھ احسانات بتلائے ہیں۔ آپ نے اس بندے کو بلایا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو اتنی مدد کر چکا ہوں، یہ بھی اس کو دے چکا ہوں، وہ بھی دے چکا ہوں۔ آپ نے اس بندے کو کہا جو مدد کرتا تھا، فرمایا اے میرے بھائی کیا آپ نے سوچا کیسے کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی غریب کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس قدر خوشحالی والا معاملہ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میری قابلیتیں، میری محنت، میرا بزنس کا تجربہ، یہ چیزیں میرے بھائی بہت بعد کی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے معاملات کو بہتر کیجئے۔ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ جو آپ تعاون کر رہے ہیں، اس تعاون کو کبھی آپ جتنا آپ آگے جا رہے ہیں اپنے بزنس میں، آپ اپنے ان غریب بھائیوں کے ساتھ اتنے تعاون کے ذرائع اور پیدا کریں۔ آپ بھی اسی طرح ہاتھ کو کھلا رکھیں جس طرح آپ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس طرح ذرائع وسائل یہ وسیع کر رہا ہے اور کھول رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگ مسلمان لوگ بھائی بھائی بن کے رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد اس طرح سے کریں گے کہ جس طرح اسلام نے ایک قاعدہ بتایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو ہیں ہی بھائی بھائی، ان کے درمیان تو رشتہ ہی ایسا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اس قوم اور اس گروہ کے پاس آئے گی۔ اور اسی طرح کہ جب لوگ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر جس قوم میں عام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی فرمایا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس بات کو جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں صرف آپ سارے بھائیوں سے اپنے سمیت یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اگر اس کو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنا ایمان اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب کلمہ، یہ ایمان کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بڑی سمپل اور سیدھی سی بات کر دی ہے کہ ہم ابھی اپنی آزادی چھوڑ رہے ہیں، اب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا، جس طرح قرآن نے بات کا حکم دیا، منع کیا جس سے، اس سے رکیں گے۔ یہ ہے ایمان کے تقاضے۔ میں اللہ پر ایمان کی بات بھی کروں لیکن اگر ایک قانون میرے رب کا ہو، ایک بندوں کا قانون بنایا ہو، میں اللہ کے قانون کو پیچھے کروں، اس کو حقیر جانوں، بندوں کے قانون کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں نافذ کروں، تو میرا یہ ایمان تو نہیں ہے، یہ میرا صرف ایمان کا، اسلام کا دعویٰ ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ ان اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں اللہ کے نام کو بلند نہیں کریں گے اور اللہ پر آپ کا اس طرح یقین اور بھروسہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، وہ تلوار کو پکڑتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اے محمد ذرا بتائیے کہ ابھی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، بڑے اطمینان والے چہرے سے آپ نے فرمایا، بڑے آرام سے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس پیغمبر کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، یہ خالی ہے، بس وہ روب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایسا اس بندے کے دل میں ڈالا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ میرے بھائی جب ہمارا وہ توکل، ہمارا وہ بھروسہ، ہمارا وہ ایمان، ہمارے معاملات کی درستگی اور یہ جو ہم حلال و حرام میں تمیز کرنا جب ہم سیکھیں گے، ہمیں ایک مرحلہ در مرحلہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پہلے انفرادی سطح پہ، پھر اپنے گھروں کے معاملات، پھر معاشرہ، پھر محلہ۔ اس طرح اگر ہم کوشش کریں تو یہ وہ کرنے والے کام ہیں، یہ وہ سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ باقی نعرے میں بھی لگا سکتا ہوں، نعرے آپ بھی لگا سکتے ہیں، دعوے تو ہم سارے کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اصل چیز ان باتوں کو اچھے سے سوچنے والی ہے کہ اگر ایک ہمارے مسلمانوں کے حصے پر، ایک گروہ پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی مجموعی طور پر؟ اس کی وجوہات، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اصل سوچنے والی باتیں یہ ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.